اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم فیصل آباد ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں ایک نئے کوسچن کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ملک نذیر صاحب، جو کہ CEO، آنر اور ایڈمنسٹریٹر ہیں اس ادارے کے۔ تو آج کا ہمارا کوسچن ہے کہ فیملی کو کتنا علم ہونا ضروری ہے، فیملی کے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے۔ تو اس پر اپنے مدلل دلائل کے ساتھ ملک صاحب روشنی ڈالیں گے۔ جی ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب، آپ کا سوال ہے کہ نشے کی بیماری میں اس کی فیملی کا یا فیملی ممبر کا علم کتنا ضروری ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ پورے خاندان کی بیماری ہے، یہ ایک فرد کی بیماری نہیں۔ پورا خاندان اس بیماری کے لپیٹ میں ہے اور پورا خاندان ہی متاثر ہے، اور پورے خاندان کو نشے کی بیماری کا علم ہونا چاہیے، اس کی علاج کا علم ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا علم نہیں ہوگا تو بہت سارے علاج کی ناکامی فیملی ممبر کی لا علمی سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، پورے مہینے کی فیس انہوں نے ادا کر دی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پیشنٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو پیشنٹ ایسی کہانی سناتا ہے اور فیملی ممبر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو فارغ کر کے لے جاتے ہیں، ڈسچارج کروا کے لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو میں آپ کو جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ علاج فیملی کی لا علمی سے ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ملک صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ اگر آپ بتا دیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں، تو یہ 1935 ہماری ناظرین کو بھی پتہ چل۔ 1935 میں جی بے نام شرابی کے نام سے دو نشے کے مریضوں نے، جو امریکہ کے اندر رہتے تھے ٹھیک ہو گیا۔ اور نشہ کرتے ہوئے بڑے دکھی تھے، صحیح پڑھے لکھے بندے تھے، ڈاکٹر ولسن اور باب سمیت شاید ان کا نام ہے۔ صحیح۔ تو 1935 میں انہوں نے نشے کو چھوڑا، پھر انہوں نے ایک کتاب تحریر کی بے نام شرابی کے نام سے۔ صحیح۔ اس میں 12 قدموں کا ایک پروگرام اس میں ایڈ کر کے تو اس کو ٹریٹمنٹ پروگرام بنایا گیا، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بیسٹ پروگرام ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر والے اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں، آپ پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کی فیس 5-5 لاکھ تک ہے، صحیح۔ صداقت کلینک لاہور، اس میں یہی بک پڑھائی جاتی ہے صحیح۔ جو میں اسٹڈی کرتا ہوں، پیشنٹ کے ساتھ اس میں سے مکالمہ کرتا ہوں۔ اور فیملی کا علم ہونا اس بیماری میں انتہائی ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر فیملی کو پتہ ہوگا کہ بیماری کیا ہے، صحیح۔ علاج کیا ہے، مریض تو جب فیملی ممبر ملے گا تو اس مرض کے حوالے سے جو انفارمیشن مریض دیتا ہے، تو فیملی ممبر کو علم ہی نہیں ہوتا تو وہ فیملی ممبر ہمیں کہتا ہے جی ہمارے مریض کو فارغ کر دو۔ صحیح۔ ہم تو فیملی کی مرضی سے مریض کو رکھیں گے نا۔ بالکل ایسے۔ اس لیے فیملی ممبر کا نشے کی بیماری کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے، صحیح۔ کیونکہ یہ پورے گھر کی بیماری ہے، جس میں ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، بہن اور بھائی بھی شامل ہیں۔ وہ رشتے جو آپ سے محبت کرتے ہیں نشے کے مریض سے، اس فیملی، بلکہ فیملی کو باقاعدہ سیشن دینا چاہیے، فیملی کو ہر ہفتے بلانا چاہیے ادارے کے اندر، تاکہ ان کو بھی یہ علم ٹرانسفر کیا جائے کہ آپ کا اس بیماری میں علم ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے پورے گھر کی بیماری ہے اور پورے گھر کو اس بیماری کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک صاحب، یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ یا جو سینٹرز میں نہیں آ سکتے، ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو کہ یہ ایک بیماری ہے، اور وہ اس کو ایز اے بیماری، ایز اے ڈیزیز سمجھیں اور اس کو ایز اے ڈیزیز ٹریٹ کریں۔ ہاں رضوان صاحب، اس کے لیے ہم نے یہ یوٹیوب کے اوپر جو پروگرام شروع کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے صحیح۔ کہ آپ یقین جانیں کہ اس بیماری کا سوسائٹی کو کوئی علم نہیں ہے، بہت کم علم ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹروں کو نہیں پتہ، پروفیسروں کو نہیں پتہ، وکلاء کو نہیں پتہ، ججز حضرات کو نہیں پتہ، گورنمنٹ کو نہیں پتہ، مریض کو نہیں پتہ، فیملی کو نہیں پتہ کہ یہ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے۔ یہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اس کو کیسے نکالنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ میرے پاس بے شمار لوگ ہیں جن کے بھائی MBBS ڈاکٹر ہیں، صحیح۔ جن کے بیٹے مریض ہیں، ان کے والد MBBS ڈاکٹر ہیں، میرے پاس پیشنٹ موجود ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے فیملی کا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ فیملی ہر ہفتے آئے صحیح۔ اور پروگرام کے اندر آ کے بیٹھے، علم حاصل کرے۔ اور یوٹیوب کے اندر ہمارا جو پروگرام ریکارڈ کرنے کا مقصد ہوتا ہے، یہ فیملی کو آگاہی دینا ہے، تاکہ فیملی ممبر اس کی آگاہی لے کے بہترین طریقے سے، ایک علاج ہمارا ہے ادارے کا، صحیح۔ ایک علاج فیملی کا ہے،
दोनों इलाज मिक्स होंगे तो कामयाबी का तनासब बहुत बेहतर हो जाएगा। जी नाज़रीन, देखा आपने कि कुछ फैमिली मेम्बर्स तो इसको बीमारी लेते ही नहीं है नशे की, वो समझते हैं कि जस्ट एक आदत है, ख़ुद ब खुद लगी है और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो मलिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से इस पर रोशनी डाली है कि सिर्फ़ महज एक आदत नहीं है, जब ये आदत से आगे गुजर जाती है तो एक बीमारी बन जाती है, और फैमिली मेम्बर्स को इसका अदराक होना लाजमी है कि एक बीमारी है, उसके लिए फिर एक बाकायदा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।